رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر۔ محبت قربانیوں سے آزمائی جاتی ہے، ورنہ یہ دسترخوان والی محبت، ایسے تو چاہنے والے محبت آپ کو بہت ملیں گے، مگر گردن کٹانے والی محبت ایسے بہت کم ملیں گے۔ اور میرے رسول کے پاس جو قوم جمع ہوتی تھی وہ قوم دسترخوان والی محبت والی نہیں تھی، بلکہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر رسول کے اوپر اپنے متاع کائنات کو لٹانے والی قوم تھی۔ یاد رہے کہ آزمائش کا پتہ چلے گا اطاعت سے، آزمائش کا پتہ چلے گا اطاعت سے۔ توجہ چاہوں گا، جب آپ کسی سے محبت کریں اور اطاعت نہ کریں، محبت کرے اور اتباع نہ کرے اور پیروی نہ کرے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کو آپ محبت کہتے ہیں یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ یہ نفاق کا دوسرا نام ہے کہ جس کو آپ محبت کہتے ہیں یہ نافرمانی کی سنگین علامت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کا مزاج ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور صحابہ اکرام سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے، اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت کو ایسی جگہ دے کہ ہم بھی اس محبت کا کچھ عرفان حاصل کر سکیں، اور اس محبت کے صدقے ہم بھی اطاعت و اتباع کی منزل طے کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، محبت والے ہمیشہ آزمائے گئے ہیں، محبت والے ہمیشہ آزمائے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں کی جو آزمائش ہوئی ہے، تاریخ نے وہ آزمائش نہیں دیکھی ہوگی، چشم کائنات نے ایسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا تم فراموش کر سکتے ہو سر زمین کربلا کو؟ کیا تم عاشورہ کی رات کو فراموش کر سکتے ہو، بھلا سکتے ہو؟ محبت کرنے والوں کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ان کے اصحاب اور عوان ان کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے مریدوں، ہم تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم چلے جاؤ تو راستہ کھلا ہوا ملے گا، ہماری مدد کے لیے آنے والوں کے لیے راستہ بند ہے، مگر ہمیں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تم جاؤ اور ہم کوئی معاوضہ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ سن کر سب خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ کے نواسے کو چھوڑ کر جائیں گے تو قیامت کو ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے خود ہی فیصلہ فرما کر کہا کہ سنو، فکر مت کرو، فکر نہ کرو قیامت کی، چلے جاؤ، بخشوانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں بخشواؤں گا، تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سب بدستور اپنی جگہ پر خاموش ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سوچا کہ لاؤ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے۔ کہا کہ دیکھو، ایسا کرو کہ تم لوگ جاؤ اور ایک ایک میرے گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، باہر چلے جاؤ، اور باہر والا تم سے کچھ بھی پوچھے تو تم کہنا کہ امام حسین کو، اگر وہ کہے کہ امام حسین کو کیوں چھوڑ کر آئے ہو تو کہہ دینا کہ امام حسین نے ہمیں اپنے کام سے بھیجا ہے، ہم امام حسین کو چھوڑ کر نہیں آئے بلکہ امام حسین نے ہمیں اپنے کام سے بھیجا ہے، ہم ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی لائے ہیں۔ مگر نہیں، اس وقت بھی سب خاموش ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین سوچتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لاؤ چراغ کو گل کر دیا جائے، تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی چلا جائے۔ ابھی جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہوں گے، حیا آتی ہے، تو امام حسین نے کیا کیا؟ چراغ کو گل کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جب چراغ کو روشن کیا تو دیکھا کہ سارے اصحاب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ان کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اے امام، اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے گل ہوتے ہی یہاں سے چلے جاتے، مگر ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں۔ یہ شمع جل رہی ہے اور پروانہ چلا جائے، یہ پروانے کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم اس شمع کے بجھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بجھا دیں گے، مگر اپنی زندگی میں اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ حضرت مسلم بن اسوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا امام، اے امام، آپ ہم سے جانے کی باتیں کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم اپنے نیزوں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے نیزے ٹوٹ گئے تو ہم اپنی تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں تلواروں کا دستہ نہ رہا تو ہم پتھروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر اس قابل بھی نہ رہا تو کہ پتھر چلا سکوں تو میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، مگر جاؤں گا نہیں۔ تو حضرات گرامی پھر ایک اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، مگر سنو، ہمیں اگر بار بار جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی اطاعت اور رفاقت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ امتحان ہو رہا ہے محبت کرنے والوں کا، یہ آزمائش ہو رہی ہے محبت کرنے والوں کی۔ رب کعبہ کی قسم، یقیناً ان محبت کرنے والوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ واقعی رسول نے جو اجر رسالت مانگا تھا کربلا والوں نے دے دیا، اور ان کی وفاداری کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا، بنی ہاشم کے دامن پر آنچ نہیں لگ سکی، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو آل امام حسین اور آل رسول پر ایک خراش تک نہیں آئی، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو آل امام اور آل رسول کا دامن نہیں بھیگ سکا۔ یہ بہادروں نے جو وعدہ کیا تھا رات کو، دن میں اسے سچ کر دکھایا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ محبت بغیر آزمائش کے سمجھے نہیں جا سکتی۔ تو اے اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے محبت کرنے والوں، نہ جانے کیسی کیسی آزمائشیں ہمارے ہو سکتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے امتحانات ہمارے ہو سکتے ہیں۔ ہر امتحان اور ہر آزمائش کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حسین ابن علی نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خالد ابن ولید نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی عبیدہ نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی صدیق اکبر نہیں، کوئی فاروق اعظم نہیں، کوئی عثمان غنی نہیں، کوئی حیدر کرار نہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اور ان کے ساتھ جو امتحان ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ارے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ 5 وقت کا نماز پڑھنا ہی آزمائش بن گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس دور میں 5 وقت کا نماز پڑھنا ہی آزمائش کی بات ہو گئی ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی نہ بن سکے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم سے یہ کہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو؟ ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کو فراموش نہ کرو، ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز تم پر فرض ہے، ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو صلاۃ الوسطیٰ بڑی اہم ہے، اس کو نہ بھولنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے تو صرف یہ 5 وقت کی نماز، ہم سے تو صرف 5 وقت کی نماز کی بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھو۔ توجہ چاہوں گا، آپ سب 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھو، پھر حساب لگاؤ کہ دنیا داری کے انداز سے سوچو، پھر بتاؤ کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمہارا کیا نقصان ہوا، روزہ رکھنے سے تمہارا کیا نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے سے تمہارا کیا خسارہ ہوا، کیا تمہارا نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں گے تو کوئی نقصان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جتنا نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے
اس سے کئی زیادہ فضولیات میں گزر جاتے ہیں، اس سے کئی زیادہ لوگوں کی غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے، اس سے کئی زیادہ ٹیکس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو مسلمان کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں موت دے تو مسلمان کی موت عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو ایسی زندگی دے جو رکوع کرنے والوں کی زندگی ہو، جو ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جو رکوع کرنے والوں کی موت ہو، ہمیں زندگی دے تو ایسی زندگی دے جو سجدہ کرنے والوں کی زندگی ہو، ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جو ساجدین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، راکعین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، سالکین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، عارفین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور ہمارے دل میں ان کی اطاعت کا جذبہ بھی ہو۔ تو حضرات گرامی، آج ہم بہت ساری مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت بے دینی ہے، بد مذہبی ہے، جو ہر طرف سے ہمارے اوپر سوار ہے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ زمانہ کی تمام آفتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچاؤ، اشوب روزگار سے تمام مسلمانوں کو بچا، اور بد مذہبوں اور بے دینوں کی ریاکاریوں سے ہم سب کو بچا، اور ان کے دام فریب میں جانے سے ہم سب کو بچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بھائی جو اپنے دل میں نیک خواہشات رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات اور ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔